تھا, پھر یہ ٹیلی ویژن کا ایک کریئر تھا, یہ سب کچھ وہاں جا کے وہاں رہ کے یہ سب کچھ ٹوٹلی آبسلیٹ ہو گیا تھا, ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا. تو میرے پیرنٹس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر آپ واپس پاکستان جانا چاہتے ہو تو آپ سول سروس کا ایگزام کلیئر کر لو. CSS کیا آپ نے؟ جی, تو پھر میں نے آئی جسٹ گیو اٹ این اٹیمپٹ, اللہ کا شکر ہے ہو گیا. انٹیلیجنٹ غلط فہمی نہیں تھی نا یعنی کہ آپ کے استاد؟ میرے خیال سول سروس والوں کو بھی مزید غلط فہمی ہو گئی. نہیں مطلب غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی میرے خیال سے, CSS ایسی چیز ہے اس کے لیے واقعی انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جی, ایک بہت سارے فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں, آپ کی قسمت بھی کاؤنٹ کرتی ہے, پھر حالات کرتی ہے. جی بالکل, سول سروس ایک ڈریم ہوتا ہے ینگ لڑکے لڑکیوں کا, ضرور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ ضرور یہاں پر TV1 نیوز کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہمارے سول سروس کا جو سٹرکچر ہے, اس کا جو فیبرک ہے وہ اس قدر مضبوط ہے. آپ کو جو کینڈیڈیٹ بھی, جو آفیسر بھی جو کہ پاس کر کے آتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو کہ آپ کو اور کسی میں نظر نہیں آئے گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں ایمان, کہ جب شہرت ملی شاعری کی اور لوگ جاننے لگے تو کیا فیلنگز ہوتی تھیں, کیسا لگتا تھا؟ ابھی تو جی کریئر کا آغاز ہے. میری پہلی کتاب جو ہے میں فقیر شہر وصال کا, وہ ابھی زیر طباعت ہے انشاءاللہ. اس کے حوالے سے بتائیے گا. جی وہ انشاءاللہ پلان تو پچھلے 2-3 سال سے ہو رہا ہے. ہر سال یہی اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سال لازمی آ جائے گی. اچھا, اب آپ دعا کریں کہ یہ سال وہ انشاءاللہ واقعی پبلش ہو جائے. جہاں تک پہچانے جانے کا تعلق ہے تو مشاعروں کا سلسلہ 3-4 سال پہلے ہی سٹارٹ ہوا, تو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ سے کوئی آپ کے شعر کے حوالے سے بات کرتا ہے, کیونکہ شعر آپ کی ایک ایسی تخلیق ہوتی ہے جو آپ نے بالکل تنہائی میں کی ہوتی ہے. تو جب لوگ اس حوالے سے آپ سے ذکر کرتے ہیں, آپ کے اشعار کو پسند کرتے ہیں, تو بہت بہت اچھا فیل ہوتا ہے, اور ایک طرح سے جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں. صحیح بالکل. یہاں پر ہم کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی, جمیل بات بول رہا ہوں آرے والے سے. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے ہیں آپ جمیل صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. رحمان صاحب کی غزل سننے کی بڑا مزہ ہے, بڑی زبردست غزل ہے, کتنی خوبصورت. رحمان صاحب سے میں نے ایک فرمائش کرنی ہے. جی ضرور. آج کل موسم بہت اچھا ہوا ہے, تو جب انسان کے اندر کا موسم افسردہ ہو تو کوئی ایسی نظم سنائے کہ انسان کے اندر کا موسم بھی اچھا ہو جائے, خوشگوار ہو جائے. کیا بات کی آپ نے. بہت شکریہ جمیل صاحب. آپ کی یہ باتیں جو ہے نا مزے کی باتیں ہوتی ہیں جمیل صاحب کی. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کا موسم بھی باہر کے موسم کی طرح خوبصورت ہو جائے. اچھا اچھا اچھا. کنڈیشن دیکھیں, ویسے اچھے قاری ہیں, اچھے سننے والے ہیں. صحیح, کہ انہوں نے اتنی زبردست شرط رکھی ہے کہ یہ افیکٹ پڑے غزل کا. بالکل. ویسے غزل کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا مونالیزا کی مسکراہٹ کی طرح اس کا آپ کے موڈ پہ وہی اثر پڑتا ہے جو کہ آپ اس وقت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ افسردگی کا, اداسی کا شکار ہیں تو وہ غزل آپ کو مزید اداس کر دیتی ہے. ہاں غزل ویسے. اور یہ ایسی صنف سخن ہے کہ جس کا اثر آج تک یعنی ڈٹرمن نہیں کیا جا سکا. بہت ہی پراسرار اور مسٹیریس سی یہ چیز ہے. ہاں چلیں کچھ سنا دیں. میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں جس میں سے میں نے ٹکڑا لیا اپنی کتاب کے نام کا, میں فقیر شہر وصال کا. کوئی بھیک روپ سروپ کی, کوئی صدقہ حسن و جمال کا. کوئی بھیک روپ سروپ کی, کوئی صدقہ حسن و جمال کا. شب و روز پھرتا ہوں در بدر میں فقیر شہر وصال کا. شب و روز پھرتا ہوں در بدر میں فقیر شہر وصال کا. اور یہاں دوستوں کا ہجوم ہے مگر اس سے کیا, مجھے اس سے کیا. یہاں دوستوں کا ہجوم ہے مگر اس سے کیا, مجھے اس سے کیا. مجھے علم ہے کہ تیرے سوا کوئی حال نہیں میرے حال کا. مجھے علم ہے کہ تیرے سوا کوئی حال نہیں میرے حال کا. اور بڑی شستگی سے نبھا گیا سبھی چشم و لب کے معاملے. بڑی شستگی سے نبھا گیا سبھی چشم و لب کے معاملے. سو کھلا کہ صرف حسین نہ تھا وہ ذہین بھی تھا کمال کا. کیا بات. سو کھلا کہ صرف حسین نہ تھا وہ ذہین بھی تھا کمال کا. اور آخری شعر ہے کہ میرے حرف دشتے خیال میں کہیں چین لیتے نہ تھے مگر. میرے حرف دشتے خیال میں کہیں چین لیتے نہ تھے مگر. وہاں آ کے رام ہوئی غزل
جہاں رم تھا میرے غزال کا. کیا بات ہے, بہت عمدہ, بیوٹیفل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اتنی خوبصورت آپ شاعری کرتے ہیں تو ادب کو پروفیشن کے طور پہ کیوں نہیں اپنایا؟ ادب جو پیسے ہے نہیں ملتے؟ نہیں, یہ ویسے پہلا جواب تو یہی ذہن میں آتا ہے, لیکن آج کل صورتحال یہ نہیں ہے. اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل مشاعرے میں آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے بہت سے ایسے مشاعرے شروع کیے کہ اگر آپ ادب کو پروفیشن کے طور پر بھی لینا چاہیں تو یو کین سسٹین. لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکل دور میں آج کل میرا خیال وہ دور نہیں رہا کہ شاعر کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ لمبے بال اور بکھرا ہولیا اور ایک وہ گدڑی پہنے ایک کٹیا میں بیٹھا ہوگا اور بالکل نان پریکٹیکل بندہ ہوگا جس کو سے رزق کے حوالے سے اور روزگار کے حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج کل کا شاعر ایک پریکٹیکل انسان ہے جو اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے معاشرے کی طرف, معاشرے کی بہتری کی طرف, اور اس سونے پہ سہاگا کے طور پہ وہ اپنے شعروں کے ذریعے معاشرے میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے. تو شاعر ایک مکمل پریکٹیکل بندہ ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ مثلا جو آخری شاعر تھا جس نے صرف شعر کہے وہ منیر نیازی صاحب تھے. ان کا اور کوئی پروفیشن نہیں تھا, صرف شعر کہتے تھے. تو یہ ادب نواز حلقوں کو یا ایسی سوسائٹیز کو یا ایسی آرگنائزیشنز کو جو ہمارے ادارے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ ان کا فرض بنتا ہے, اور یہ ہماری ٹریڈیشن ہے, ہمارا ہیریٹیج ہے, ہمارا کلچر ہے. اس کی بقا کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے اسٹیپس اگر ہم نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ بہت آپ نے اچھی بات کی. اچھا مجھے بتائیں کہ تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بات ہو جاتی ہے کہ شادی کب ہوئی اور کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ جی شادی میری 5 سال پہلے یا 5.5 سال پہلے پسند کی ہوئی تھی. جی